تو آج ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے جانتے ہیں۔ خیال رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے فرائض کا جاننا از حد ضروری ہے۔ واجبات کی کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے وہ کمی سجدہ سہو کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی فرض رہ جائے گا تو پھر وہ کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز نہیں ہوگی سرے سے ہی۔ تو اس لیے فرائض کا جاننا بھی ضروری ہے۔ فرائض کے اندر 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ، دوسری چیز قیام، تیسری قرات، چوتھی رکوع، پانچویں سجدہ، چھٹی چیز قعدہ اخیرہ، یعنی ایک دو رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے اور ایک 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہے۔ تو قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، 7واں جو فرض جس کو فقہا نے لکھا ہے، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو نماز کو مکمل کر دے اور انسان نماز سے باہر نکل جائے، اس کے لیے سلام کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو واجب ہے۔ تو آخر میں نماز سے باہر نکلنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام یہ لفظ استعمال کرنا یہ واجب ہے۔ اب ہم ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے مراد کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو چونکہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے تو اس کو فقہا نے نماز کی شرائط کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا ہے۔ شرائط وہ ہیں جو نماز سے پہلے جن کا پایا جانا ضروری ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرائض کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد کیا ہے؟ جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد جو تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ سے مراد ہے حرام کرنے والی تکبیر، یعنی اس سے نماز شروع ہوتی ہے اور جو باتیں نماز کے منافی ہیں یہ تکبیر ان تمام کو حرام کر دیتی ہے۔ کھانا پینا ہے، بات چیت ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے علاوہ جائز ہیں، لیکن جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، تو اس تکبیر نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی۔ اب ہم یہ کام نماز کے اندر نہیں کر سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، بول بھی نہیں سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ نے ان تمام نماز کے منافی چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے؟ تو جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی فرض اور واجب جو نمازیں ہیں ان کے اندر وتر کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض ہے۔ تو اگر ان کے اندر بیٹھ کر ہم نے تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ جن نمازوں کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے ان کے اندر تکبیر تحریمہ بھی کھڑا ہو کر کہی جائے گی، بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے۔ امام رکوع میں ہے، ایک بندہ پیچھے سے آیا ہے، نماز میں شامل ہو رہا ہے، مقتدی جسے مسبوق کہتے ہیں، پیچھے آنے والے کو۔ امام رکوع میں ہے تب وہ کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، تو پھر نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا اور پھر اس کے بعد امام سے رکوع میں شامل ہو جانا، اس صورت میں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کہنا پھر بھی ضروری ہے۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، یعنی اللہ اکبر امام نے کہا، تکبیر تحریمہ کہی، اور مقتدی نے بھی لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر دیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے
جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہمیں امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کو ختم نہیں کرنا بلکہ امام کے ساتھ ختم کریں۔ اگر ہم نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور لفظ اللہ اکبر امام سے پہلے ختم کر دیا تو ہماری نماز نہیں ہوئی۔ تو تکبیر تحریمہ کا نماز کے اندر ہونا یہ فرض ہے، اس لیے اس کو ابھی خیال کرنا ہے کہ ہم امام سے پہلے تکبیر تحریمہ نہ کہیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا، مثلا اللہ کی تعظیم کے الفاظ ہیں، اللہ اجل ہے، اللہ اعظم ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ الکبیر ہے، الرحمن اکبر ہے۔ اس قسم کے الفاظ جو خالص تعظیم الہی کے لیے ہیں تو ان سے نماز کی ابتدا تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لفظ اللہ اکبر سے ہی اپنی نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے دوسرے الفاظ کے ساتھ نماز کا آغاز کیا تو نماز تو شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لفظ اللہ کو آ کو لمبا کرنا یا اکبار کہنا تو اس طریقے سے اگر کہا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، جس سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کو ہم نے اللہ کہا، یا اکبر کہنا ہے اس کو ہم نے اکبار کہا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان الفاظ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تکبیر اولیٰ جس کا ہم خیال بہت کم کرتے ہیں، اس کا تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب تک ہم پا سکتے ہیں؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ جب پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو انسان پا لیتا ہے، یعنی رکوع میں انسان شامل ہو جائے تو اس سے پہلے تکبیر اولیٰ کی فضیلت انسان کو مل جائے گی۔ اگر رکوع نکل گیا تو پھر تکبیر اولیٰ کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ اگر رکوع کے اندر بھی انسان شامل ہو گیا تو اس کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جائے گی۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام سے مراد ہے کھڑا ہونا۔ پورا قیام یہ ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، اتنی دیر قیام کیا جائے جتنی دیر قرات ہے، یعنی قرات کی مقدار جو فرض ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی فرض ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ قرات کتنی کرنی ہے۔ تو قیام کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر عذر ہے، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹانگوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے یا کوئی اور بیماری ہے، عذر کی بنا پر اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو ہو جائے گی، لیکن بغیر عذر کے اگر انسان قیام کو چھوڑ دے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ویسے ہمیں ذرا سا بھی اگر سر میں درد ہے، بخار ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اور قیام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب ہم عام روٹین کے اندر کئی گھنٹے بھی کھڑا ہو رہ سکتے ہیں تو نماز کے اندر چند منٹ ہمارے لیے کھڑا ہونا کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس لیے ہمیں قیام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے انسان جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام ترک ہو جائے گا۔ قیام جو فرض ہے، اس لیے ہمیں قیام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا یہ فرض ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرض ہے قرات۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات سے مراد جو نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے اسے قرات کہا جاتا ہے۔ قرات مطلقاً ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں کے اندر اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا یہ فرض ہے۔ ایک آیت کم از کم پڑھنا یہ فرض ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، چاہے آہستہ کی نماز ہے یا جہری نماز ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔
امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹی آیت کتنی ہو جو فرض ہے، چھوٹی آیت جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں، پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی حرف کی آیت ہے، جیسے قرآن میں ہے صاد، نون، قاف، بعض قرأتوں میں ان کو آیت مانا گیا ہے، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور ایک چھوٹی آیت جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں، اس کو آیت شمار کیا گیا ہے، اور اتنا پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں، اور جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، ان کی تمام رکعتوں کے اندر امام پر رمضان میں وطروں کے اندر جہری قرات کرنا واجب ہے، یعنی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی اور ظہر عصر کی تمام رکعتوں کے اندر آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد قرات کے بعد جی رکوع اور سجدہ یہ بھی فرض ہیں۔ رکوع کی تعریف کیا ہے؟ اتنا جھکنا کہ انسان ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اگر اتنا آپ جھک جائیں گے تو رکوع ہو جائے گا، گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے تو رکوع ہو جائے گا۔ لیکن مکمل طریقہ کیا ہے کہ رکوع کے اندر پشت بالکل سیدھی رکھی جائے تاکہ سر اور پیٹھ کا لیول برابر ہو جائے رکوع کے اندر، اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا جائے، ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور انسان کی نظر اپنے پاؤں پہ ہونی چاہیے۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے یہ فرض ہیں، 2 سجدے فرض ہیں، اور سجدے کے اندر پیشانی کا زمین پر جم جانا یہ ضروری ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے۔ سجدہ کے اندر پیشانی بھی زمین پر جم جائے، ناک بھی زمین پر جم جائے تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو، اور پاؤں کی ایک انگلی کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ اگر ہم نے پاؤں اٹھا کے رکھے نماز کے اندر تو فرض ادا نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عذر ہے، عذر کی حالت میں تو چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر عذر ہے، پیشانی زمین پر نہیں لگ سکتی، کوئی زخم ہے پیشانی پر یا ناک پہ زخم ہے، اس صورت میں آپ پیشانی نہ بھی لگائیں یا ناک کی ہڈی زمین پر نہ بھی لگائیں تو پھر بھی سجدہ ہو جائے گا بامر مجبوری اور عذر کی بنا پر۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جس طرح ہم زمین پر پیشانی لگاتے ہیں اور ناک زمین سے اوپر ہوتا ہے، اس صورت میں سجدہ نہیں ہوتا۔ کسی نرم چیز پر، مثلاً گھاس ہے، روئی ہے، قلین ہے، یا تلائی ہے، یا کوئی موٹی چیز ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اگر پیشانی زمین پر جم گئی، زمین کی سختی محسوس ہوئی، اس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اور اتنی موٹی ہے، ایک گدا ہے جس کو ہم دباتے ہیں لیکن زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ امامہ شریف پہنا ہوا ہے، اور امامے کا جو یہ پیچ ہے اس پر اگر سجدہ کریں گے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ بعض اوقات ہم امامہ شریف آگے کر کے رکھتے ہیں اور ہمارا ماتھا چھپ جاتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر آپ زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہے تو پھر تو سجدہ ہو جائے گا، اگر سختی نہیں محسوس ہوئے پیشانی کو، اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر سجدہ والی جگہ قدم سے اونچی ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ ایسی جگہ پر سجدہ کیا کہ قدم کی نسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی جگہ ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے، 12 انگل سے کم ہے، تو پھر سجدہ ہو جائے گا۔
تو یہ تو تھا رکوع اور سجود کے بارے میں۔ اس کے بعد ہی آخری قعدہ۔ آخری قعدہ سے مراد کیا ہے؟ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو آخری قعدہ کہا جاتا ہے۔ نماز کی رکعت جو پوری کرنے کے بعد التحیات یعنی درود شریف سے پہلے تک پڑھ لی جائے، اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے، درود شریف سے پہلے تک کتنی دیر تک بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ اگر آخری قعدہ سوتے ہوئے گزر گیا، 4 رکعتوں بعد بیٹھا انسان، نیند آ گئی، سو گیا، تو بیداری کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اگر پورا ہی قعدہ سویا رہا پھر نماز نہیں ہوگی۔ جب آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد پھر تشہد کی مقدار یعنی التحیات سے لے کر درود شریف سے پہلے تک کتنی دیر بیٹھنا، پھر یہ فرض ہے۔ اتنا بیٹھے گا تو تب نماز ہوگی۔ اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو نماز کے منافی ہو، ارادہ کے ساتھ قصداً کرنا، اسے خروج بسنعہ کہا جاتا ہے۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ لوٹانی نماز واجب ہوگی، اور بغیر قصد کے کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل ہے۔ تو اس لیے لفظ سلام سے اپنی نماز کو مکمل کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، ان تمام کے اندر ترتیب بھی فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایسے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تب بھی فرض ادا نہیں ہوا اور نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ نماز کے فرائض تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق اپنی نماز مکمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔